بندہ پاگل کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ایک دلچسپ موقف سامنے آیا ہے، اور یہ موقف درج ہے ڈاکٹر امجد ثاقب کی کتاب 4 آدمی میں۔ نوک جھوک کی کتاب کہانی میں یہی موقف آپ تک پہنچاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے اس موقف سے کیا سبق لیا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کے بارے میں زیادہ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ اخوت نامی ادارے کے سربراہ ہیں، جس کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگوں کو بلا سود قرضے فراہم کرتے ہیں۔ اس کتاب میں ڈاکٹر امجد ثاقب نے 3 حقیقی کرداروں سے خیالی مکالمہ کیا ہے۔ اس خیالی مکالمے میں جو حالات و واقعات بتائے گئے ہیں وہ حقیقی ہیں، لیکن ان کا ذکر کرتے ہوئے کہانی کا سا انداز اختیار کیا گیا ہے جو کتاب کو بہت پرلطف بنا دیتا ہے۔ لاہور میں ذہنی امراض کا جو ادارہ ہے فاؤنٹین ہاؤس، ڈاکٹر رشید چودھری مرحوم اس کے بانی تھے۔ تو ڈاکٹر امجد ثاقب نے گفتگو درج کی ہے جو ذہنی مرض کے شکار ایک شخص نے ڈاکٹر رشید چودھری سے کی۔ اس بندے نے ان سے کہا کہ یہ جو کیوں ہے نا، یہی ہماری بیماری کی اصل وجہ ہے۔ ڈاکٹر رشید چودھری اسے کہتے ہیں کہ یار مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی، ذرا اس کی وضاحت کرو۔ تو اس کی جو وضاحت کی اس بندے نے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں فرض کریں میں گاڑی میں کہیں جا رہا ہوں کہ اچانک حادثہ ہو جاتا ہے، ایک بچہ زخمی ہو کر اسپتال پہنچ جاتا ہے، لوگ غصے میں بفر کر میری گاڑی کو آگ لگا دیتے ہیں اور مجھے مار مار کر ادموا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ غلطی بھی میری نہیں تھی، بھاگتے ہوئے وہ بچہ بغیر کسی بڑے کے سڑک پار کر رہا تھا، ادھر ادھر دیکھے بغیر اس نے دوڑ لگا دی تھی، تو پھر مجھے تشدد کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ میری گاڑی کو آگ کیوں لگائی گئی؟ ہم اپنی اپنی عبادت گاہ بہت پیار سے تعمیر کرتے ہیں، پانی کی طرح روپیہ پیسہ بہاتے ہیں، اس کے در و دیوار کو آئینے کی طرح سجاتے ہیں، پھر اچانک قریب ہی کسی اور مذہب کی عبادت گاہ کو آگ لگا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم برسہ برس کے غور و فکر سے اپنے لیے قانون بناتے ہیں، اس پر عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں، پھر کوئی طاقتور اسی قانون کے پرخچے اڑا دیتا ہے۔ کیوں؟ ایک سیاستدان ہمیں ہر روز سبز باغ دکھاتا ہے، ہم اس کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، اور وہ جیت کر اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ میں امتحان میں ڈھیر سارے نمبر لیتا ہوں، اخبار والے میرا انٹرویو کرنے آتے ہیں، میں اس عزم کا اظہار کرتا ہوں کہ ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کروں گا، اور پھر جب میں سفید کوٹ پہن کر اسپتال پہنچتا ہوں تو مسیحائی کی آرزو کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ کوئی بیوروکریٹ محنت اور امانت کا وعدہ کر کے ملازمت شروع کرتا ہے، لیکن پھر یہ وعدہ اسے یاد نہیں رہتا، فقط ذاتی مفاد ہی سامنے رہتا ہے۔ آخر کیوں؟ ایک اور مثال لیں، ایک عالم دین ہمہ وقت خیر کی تلقین کرتا ہے، خدا کے خوف سے ڈراتا ہے، جنت اور جہنم کی یاد دلاتا ہے، روز آخرت کی تصویر کھینچتا ہے، لیکن سچائی کا علم اٹھانے کی بات آتی ہے تو سر جھکا لیتا ہے۔ آخر کیوں؟ ہماری ذہنی پریشانیوں اور پاگل پن کی وجہ یہی کیوں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جیسے مریض اس کیوں کا جواب ڈھونڈنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ہمارے ذہن پر یہ لفظ ہتھوڑے کی طرح برستا رہتا ہے، اتنی بار ہم سانس نہیں لیتے جتنی بار ہمارے ارد گرد کیوں کی صدا بلند ہوتی ہے۔ جو لوگ اس کیوں سے نباہ کر لیتے ہیں وہ پاگل خانے سے باہر ہیں، اور جن کو اس کیوں کا جواب نہیں ملتا وہ پاگل خانے کے اندر ہیں۔ یہ پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ واقعی ہماری زندگی میں بہت سی بے چینی اسی کیوں کی وجہ سے ہے۔ یہ کیوں ہی ہمیں اکساتا بھی ہے اور ہمیں سمجھاتا بھی ہے۔ سیب درخت سے زمین پر ہی کیوں گرا؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ بارشیں اور سیلاب کیوں آتے ہیں؟ دن کے بعد رات کیوں آتی ہے اور رات کے بعد پھر دن کیوں آتا ہے؟ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کیوں کے پیچھے پڑنے سے قدرت کے کیسے کیسے قوانین سے ہمیں آگاہی ملی، لیکن اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہماری دسترس میں نہیں آتا۔ جب ہم کسی ناکامی، دکھ، تکلیف یا مصیبت کا شکار ہوتے ہیں تو اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور اکثر اوقات اس کیوں کا جواب نہیں ملتا۔ تو ڈاکٹر امجد ثاقب کی کتاب سے یہ والا ٹکڑا پڑھ کر سبق مجھے یہ ملا ہے کہ کیوں کا جواب حاصل کرنے کی جستجو اچھی چیز ہے، لیکن جس کیوں کا جواب نہ ملے اس سے سمجھوتا کر لو ورنہ پاگل ہو جاؤ گے۔